علیہ وسلم بلندر صلوات شیخنا امام جعفر صادق علیہ السلام بلندر صلوات دل کی ٹھنڈک دل کا پھول یا رسول دل کی ٹھنڈک دل کا پھول یا رسول دل کی ٹھنڈک دل کا پھول یا رسول دل کی ٹھنڈک دل کی کلی یا علی دل کی ٹھنڈک دل کی کلی یا علی دل کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین دل کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین دل کی ٹھنڈک دل کی یاس یا عباس دل کی ٹھنڈک دل کی یاس یا عباس نعرہ حیدری آپ اگر شہنشاہ رسالت مآب کا میلاد منانے آئیں اور خوش قسمت ہیں، جیسا محبوب، جیسا حبیب، جیسا ہادی، جیسا رہبر، جیسا نبی، جیسا رسول آپ لوگوں کو نصیب ہوا ہے، پوری کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ سنیں میری بات کو، موسیٰ نے کلیم اللہ کا درجہ پایا، رب سے گفتگو کرنے والا، آدم صفی اللہ کا درجہ پایا، نوح نجی اللہ کا درجہ پایا، عیسیٰ روح اللہ کا درجہ پایا، اسماعیل ذبیح اللہ کا درجہ پایا، کوئی روح اللہ، کوئی ذبیح اللہ، کوئی نجی اللہ، کوئی صفی اللہ، کوئی کریم اللہ۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کا محبوب حبیب اللہ، رب کا محبوب کا درجہ کسی نبی نے نہیں پایا ہے۔ اور عصر معاشر میں بہت طویل موضوع ہے، کیا بیان کریں اور کیا نہ بیان کریں۔ عصر معاشر میں اپنے حبیب کی قوت دیکھیے گا، اپنے محبوب کی محبت دیکھیے گا کہ عصر معاشر میں ہر انسان پریشان۔ آپ لوگوں نے بچپن سے سن رکھا ہے کیا کہ سبے میں سوانے تو سورج ہو سی تو زمین پتل دی ہو سی، تانبے کی ہوگی، اتنی شدید گرمی ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، تمام انسان گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ ہر نبی والے، ہر نبی کی امت اپنے نبی کے پاس جائیں گے کہ آقا ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی شریعت پہ عمل کیا، ہماری بخشش کروائیے۔ عیسیٰ والے عیسیٰ کے پاس، موسیٰ کی امت موسیٰ کے پاس، اسماعیل کی امت اسماعیل کے پاس۔ جب تمام امتیں اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی تو ان کے نبی فرمائیں گے آج ہمارا بس نہیں چلنے والا، آج ہماری بات نہیں بننے والی۔ امتیں گھبرا جائیں گے، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کا سہارا لیا، آپ نے بھی ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، راستے میں ہمیں چھوڑ دیا۔ تو انبیاء کہیں گے نہیں، راستے میں نہیں چھوڑا، ٹھکرایا نہیں ہے، آئیں آپ بھی اور ہم بھی، تمامی امتیں اور تمامی نبی کہیں گے آئیں، اس در پہ جائیں جس در کو اللہ نے اپنا در کہا ہے، اس حبیب کے پاس جاتے ہیں جس کی بات رب نہیں ٹھکراتا۔ تو سارے نبی اور امتی رب کے حبیب کی بارگاہ میں آئیں گے اور میرے مدینہ والا سردار رب کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے اس طرح، ارشاد بھائی غور کیجئے گا، جیسے میں نے عرض کیا نا، رب کے محبوب جیسا کسی کا محبوب نہیں۔ تو سرکار مدینے والے لجپال سجدہ کبریا میں سر رکھیں گے، امت کی سفارش کریں گے، تو پروردگار عالم کی طرف سے کیا فرمان آئے گا؟ ارفع راسک یا محمد، اے حبیب سر اٹھاتے جائیے، جو چاہیے منواتے جائیے۔ نعرہ حیدری نعرہ حیدری آواز بلندر صلوات۔ آپ سب لوگ اگر رب کے محبوب کا، اپنے محبوب کا، تاجدار مدینہ کا میلاد منانے آئے ہیں تو کچھ نعروں کا اتنا بلند آواز سے آپ نے جواب دینا ہے کہ روڈ پر نہیں بلکہ مدینہ تک آواز جائے۔ سیدی یا مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی یا مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی یا مرشدی یا نبی یا نبی، رسول کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، مٹھی کی آمد مرحبا، مٹھے کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، منٹار کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، آواز بلندر صلوات۔
عقیدہ ہے نبی کے بعد، ہمارے محبوب کے بعد اہل بیت نبی کے خاندان سے کوئی افضل نہیں۔ ہمارا ایمان ہے، رسول خدا نے مولا علی کے بارے میں فرمایا کہ آپ کل ایمان ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ حسنین کریمین جنت کے سردار ہیں، 12 امام حق، 14 معصوم حق، اہل بیت حق، کربلا کے شہید حق۔ لیکن یہ بات کلیئر کر لیجئے کہ جس کو جو مقام و مرتبہ ملا محبوب کے در سے ملا۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ آپ لوگ مولا علی کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں اور مدینے والے سردار کا تذکرہ کم کرتے ہیں۔ کل بھی مرحوم غلام فرید کی برسی تھی، وہاں پہ علماء ذاکرین کا خطاب تھا تو میلاد تھا۔ میری بات سنیں، کوثر عباس جلسہ ہے عمران خان کا، تو تذکرہ بھی تو پی ٹی آئی عمران خان کا ہونا چاہیے نا، کہ عمران خان کے جلسے میں بے نظیر بھٹو زندہ باد کے نعرے ہوں گے؟ بولیں آپ سارے۔ جلسہ ہے اگر بے نظیر بھٹو کا تو نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ جلسہ ہے اگر فوج کے حق میں تو کیا انڈیا زندہ باد کہہ سکتے ہیں؟ اگر میلاد منایا ہے تو میلاد والے کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ تو کل بھی مولا کائنات کا تذکرہ کیا گیا تو لوگوں نے کہا شیعہ کو علی دے لوان دے کو چکہنی، تو میں انہیں عرض کرنا چاہتا ہوں میرا علی جس کی شان ہم پوری کائنات میں بیان کرتے رہتے ہیں، یہ شان والا، یہ عزتوں والا، یہ امامت والا، یہ ولایت والا، یہ کرامت والا، مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مولا علی فرماتے ہیں انا عبید من عبادک محمد، سردار آپ مجھے اپنا بھائی کہتے، میں تو آپ کے غلاموں میں سے ادنا ہوں۔ ہم مولا علی کو نبی سے نہیں بڑھاتے۔ ہمارا عقیدہ ہے پہلے اللہ ہے توحید کا مالک، پھر رسول اللہ ہے نبوت اور رسالت کا مالک، پھر مولا علی ہے ولایت و امامت کے مالک، پھر ان کے 11 بیٹے ہیں امامت و ولایت کے وارث، اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے بعد نبی، نبی کے بعد اہل بیت، اہل بیت کے بعد اصحاب، اصحاب کے بعد اولیاء، اولیاء کے بعد علماء۔ یہ ہے ترتیب۔ اگر وائرنگ فٹنگ عقیدے کی ٹھیک کر لی تو بجلی کا کرنٹ ٹھیک آئے گا۔ اگر وائرنگ فٹنگ ٹھیک نہ کر لی تو ایک ملنگ کہتا تھا پیر سنگر وائرنگ فٹنگ ٹھیک نہ ہوئے تو ول جا جاتے ٹھا ٹھاتی دیا ٹھاکے پھاکے ہوندے۔ اگر امن چین سکون سے اگلے جہان جانا ہے اور پرصراط کراس کرنی ہے تو پہلے اللہ کو ماننا پڑے گا، رسول اللہ کو ماننا پڑے گا، علی ولی اللہ کا اقرار کرنا پڑے گا، حسنین کو ماننا پڑے گا، 12 ائمہ کو ماننا پڑے گا، یعنی خدا، رسول، اہل بیت رسول، پھر اصحاب رسول، پھر اولیاء امت، علماء ملت، یہ سب ترتیب سے ہے۔ ترتیب کو توڑو گے تو پھر کوئی رستہ نہیں پاؤ گے۔ دوستو میلاد کا مہینہ ہے، نعرے لگ گئے۔ میں آج ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میلاد نہ منایا جائے۔ آپ کو اس بات کا تو اندازہ ہے نا کہ میں نے کبھی فرقہ واریت کی بات نہیں کی۔ فرقوں کی بات ملا کرتے ہیں، ہم پیر فقیر لوگ ہیں، رانجھا سب سانجھا، ہم تو ملانے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں، فتوے لگانے والے نہیں ہیں، کافر بنانے والے نہیں ہیں۔ ہم امن کا درس دینے والے، محبت کا درس دینے والے، لوگوں کو سینے سے لگانے والے، لوگوں کے سینے میں اہل بیت کی محبت پیدا کرنے والے۔ نقطہ کیا ہے غور کیجئے گا، میلاد نہ منائے جائے تو اس کا ایک عارف نے جواب دیا، ایک فکر سن لیتے تشریح کرتا ہوں۔ اس نے کہا اگر میلاد مصطفیٰ نہ منائے جائے پھر توحید کو خطرہ ہے۔ اور کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ یہ نکتہ شاید آج تک نہیں سنا ہوگا، میں نے بھی نہیں سنا تھا، کسی سے سنا پڑھا پھر یاد ہو گیا۔ ماں سے، ماں کی پیٹ سے تو کوئی سیکھ کے نہیں آتا نا، یہ دنیا تجربہ گاہ ہے، یہاں سے انسان سیکھتا ہے۔
अगर मिलाद मुस्तफ़ा न मनाया जाए तो तौहीद को खतरा है। पूछने वाले ने पूछा तौहीद को कैसे खतरा है? मिलाद मुस्तफ़ा से कहा अल्लाह ने अपने महबूब की शान ही इतनी ज्यादा बयान कर दी है। कभी कहा कि मेरे महबूब की जियारत मुझ अल्लाह की जियारत, कभी कहा इनका फरमान मुझ अल्लाह का फरमान, कभी कहा मुस्तफ़ा के हाथ अल्लाह के हाथ, कभी कहा मुस्तफ़ा का चेहरा अल्लाह का चेहरा, कभी कहा मदीना मेरा मक्का भी मेरा। महबूब जिन गलियों में तू चलता है उन गलियों की कसम, तेरे जुल्फों की कसम, तेरे चेहरा की कसम, तेरे घोड़ों की कसम, तेरी जोड़ी की कसम, तेरी काली कमरी की कसम। रब की शान ही अल्लाह ने इतनी ज्यादा बयान कर दी। बात वही याद रहे, अगर मिलाद मुस्तफ़ा न मनाया जाए तो फिर तौहीद को खतरा है। उन्वान यही है, इसको नहीं बोलना, उसी की वजाहत करने रहा। रब ने अपने महबूब को ताकत, कुव्वत, शान, शौकत, असमत, रिफत इतनी दी है कि अगर 12 या 17 रबीउल अव्वल को मदीने वाले सरदार का मिलाद यानी विलादत, आमद, ज़हूर न मनाया जाए तो लोग कहेंगे जिसको नहीं देखा उसको रब मानते हैं, जिसको देखा है उसी का कलमा न पढ़ ले। इसके कहने पे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया कि वो खुदा है, कादिर है, मालिक है, खालिक है, लेकिन सारी अजमतें, सारी शानें तो महबूब में शामिल हैं, सारे मकाम और इख्तियारात तो महबूब में खुदा हासिल है। इसलिए लोग तौहीद से मुनहरिफ होकर मदीने वाले लजपाल को अपना अल्लाह मान लेंगे। नुक्ता समझ आया? मदीने वाले लजपाल को अपना अल्लाह मान लेंगे। इसलिए मुस्तफ़ा का मिलाद पढ़ चढ़ कर मनाया करो ताकि अकीदा वाज़ा हो जाए कि तौहीद का मालिक अल्लाह है और रिसालत का मालिक मोहम्मद रसूल अल्लाह। हदिया इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात। अच्छा, अगला सवाल, चलो मिलाद मनाते हैं, आप लोग मनाते हैं भाई गुलाम मुस्तफ़ा, कहीं और मनाया गया? आखिरी बात करता हूँ फिर दुआ करते हैं। तो समझ दो मिलाद सुन्नी शिया ये किसी मनाया गया? अच्छा, तो मैंने चंद पीर कासमी ने या गुलाम मुस्तफ़ा या नासिर अब्बास जाफरी ने कह दिया हाँ जी अर्श पे भी मिलाद है, फर्श पे भी मिलाद है। उन्होंने कहा अर्श पे तो हम जानते हैं कि आपने मनाया, 12 को जुलूस थे, 17 को जुलूस थे, घर घर में मिलाद है, लंगर है, खैरात है, नियाज है। फर्श पे तो है, अर्श पे कैसे? सवाल तो बनता है ना, आपके पास क्या सबूत है कि अर्श पे मिलाद मनाया गया? तो उसने कहा अकल के अंधे, मिलाद वो मनाएगा जो मेराज को मानेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, कुल्ले ईमान नारे हैदरी, बावाज़े बुलंदतर सलवात। कहा मिलाद वो मनाएगा जो मेराज को मानेगा। अच्छा, उसने कहा मेराज को तो हम मानते हैं। अच्छा, मेराज को बस मानते हैं या मेराज के बारे में किस्सा कहानी भी सुना है? मेराज में हुआ क्या था, मेराज का तरीका कैसे था? कहा यही सुना है, पहले आसमान पे महबूब पहुंचे, अंबिया मलाइका की सफ ने उन सरकारों का, उस सरदार का इस्तकबाल किया। दूसरे आसमान पे पहुंचे, इस्तकबाल हुआ। तीसरे पे पहुंचे, इस्तकबाल हुआ। चौथे पे पहुंचे, इस्तकबाल। 5वें, 6ठे, 7वें पे सिदरतुल मुंतहा और माला आला रब के पास पहुंच गए। उसने कहा छड़ा सिर्फ इस्तकबाल हुआ या कुछ और भी हुआ? बस सरकार का इस्तकबाल होता रहा, वेलकम किया जाता रहा, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसने कहा सुना तो है बहुत कुछ हुआ। कैसे? उसने कहा अकल के अंधे, मेराज वाली रात पहले आसमान पे, अरब ऐसे कहूंगा जदीद दौर है, पहले तो होते थे बैनर कपड़े पे लिखे हुए, अब है पेनाफ्लेक्स। ठीक है, तरक्की कर गई दुनिया, ठीक है, नेट का दौर है, मीडिया का दौर है, हर चीज तरक्की कर गई है। तो कहा पहले आसमान पे रब ने अपने महबूब के इस्तकबाल के लिए एक पेनाफ्लेक्स लिख के लगवाया हुआ था, जिस पे लिखा हुआ था
عرش والا میلاد کہاں وہاں کیسے منایا جاتا ہے تاکہ آپ بھی عرش کی سیر کر لیں. کہا محبوب کے استقبال کے لیے پہلے آسمان پر جو پہنا فرش تھا اس پہ لکھا ہوا تھا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ. یہ وہ تارا ہے جب طلوع ہو جائے تو تاریکیاں ختم ہو جاتی ہے. کہا دوسرے آسمان پہ جب پہنچے وہاں ایک بینر لکھا ہوا تھا, وہاں لکھا ہوا تھا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. اے حبیب ان پہ پتھر آپ نے نہیں مارا بلکہ میں نے مارا. اللہ نے اپنے حبیب کے کام کو اپنا کام قرار دیا. تیسرے آسمان پہ پہنچے وہاں ایک پینوفلکس لکھا ہوا تھا, آسمان پہ آویزہ تھا ویلکم خوش آمدید. محبوب کے استقبال کے نعرے لگ رہے تھے, انبیاء ملائک قدم چوم رہے تھے, حور و غلمان سرکار کی مدح کے گانے گا رہے تھے. اور تیسرے آسمان پہ اللہ نے قرآن میں سے آیت لکھ کے پینوفلکس پہ لگا رکھی تھی. کیا آیت تھی؟ اے حبیب انہیں کہہ دیجئے لولا کا لما خلقت الافلاق. اے محبوب اگر آپ کی ساتھ نہ ہوتی یہ کائنات درود محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اس طرح چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آٹھویں آسمان پہ آیتیں ہی آیتیں تھیں. جلوس تھا, سنیے غور سے آخری لفظ میرے, جلوس تھا. جلوس میں سردار انبیاء موجود, میلاد والا موجود, معراج والا موجود, رب کا محبوب موجود, حور و غلمان گانے گا رہے, انبیاء ملک قدم چوم رہے, آسمان سرکار کے قدموں کو چھو رہا. سرکار جلوس کے درمیان میں میلاد والا چلے جا رہا ہے اور رب کی مخلوق انبیاء و ملائک رب کے محبوب پہ اپنی جان کو نچھاور کیے جا رہے ہیں. کہیں سے پھول کی پتیاں, کہیں سے عشق کے پھول, اور کہیں سے رب کے ترانے, کہیں سے نعتیں, کہیں سے مدد, کہیں سے قصیدے. اور یہی آواز تھی, کیا آواز تھی؟ مدینے والے تجھے رب نے اپنا محبوب بنایا اور آج تو اپنے رب کی ملاقات کو آیا. ہم رب اور محبوب کی ملاقات میں یہ سارے جشن کا انتظام کیا. وہ محبوب کو آسمان پہ بلایا تھا, یہ استقبال ہوا ناصر بھائی. اور جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہوگا, اپنے عرش پہ بلایا تھا نا, یہ استقبال کیا. جب اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہوگا تو بتائیں کیا استقبال نہیں ہوا ہوگا. سرکار 17 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. کیا ہوا؟ کیسر و کسرا, ایران عراق کے جو بادشاہ تھے, ان کے محل میں ایک عرصہ سے جو چراغ روشن تھے کفر کے, بت پرستی کے, شرک کے, محبوب کے قدم رنجا فرماتے ہی سارے چراغ گل ہو گئے. کفر و یہود کی ساری طاقتیں ٹوٹ گئی. کیسر و کسرا کے مینار گر پڑے. لات و منات و عزا کو اپنی پڑ گئی, کیونکہ یہ تو وہ آ گیا ہے اپنے بھائی حیدر کرار کو یہاں بٹھائے گا, سارے بت توڑوائے گا. نہ لات رہے گا, نہ منات رہے گا, نہ عزا رہے گا. کفر خاتمہ, شرک کا خاتمہ, بنیاد پرستی کا خاتمہ, نفرت کا خاتمہ. محبوب نے ایک ہی درس دیا, یاد رکھو انسانیت سے پیار کرنا. سب سے بڑا دین انسانیت. اور ایک بات میں آخر میں عرض کروں گا, خاص طور پر میلاد کے موقع پر اور قلخانی کے موقع پر. میلاد بھی سانچہ ہے, نہ سنی کا ہے, نہ شیعہ کا ہے, نہ دیوبندی کا ہے. جو بھی محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ اس میں شامل ہے. قلخانی بھی کسی فرقے کی نہیں ہوتی, اس میں سنی شیعہ دیوبندی سب افراد آئے ہوتے ہیں. تو میری اپنی بھی یہی روٹین ہے, آپ احباب سے بھی یہی گزارش ہے کہ میلاد کا پروگرام ہو, جشن کا پروگرام ہو یا قلخانی خیرات ہو, تو علماء کو ایک ریکویسٹ کر دیا کریں کہ وہاں بیٹھ کر محبت کی بات کرنی ہے, فرقے کی بات نہیں. لوگوں کو آپس میں ملانا ہے, مولانا صاحب توڑ کے نہیں جانا.
ایسی باتیں نہیں کر کے جانا کہ مولوی دے بننے پہ آدھے پچھو پھاکا مولوی والے سال دے بعد سارا سال جھگڑا. لوگوں یاد رکھیں خدا کی توحید کو مان لیں, مصطفیٰ کی نبوت کو مان لیں, مولا کی ولایت کو مان لیں, پنجتن پاک پہ عقیدہ رکھ لیں, اہل بیت کو افضل مان لیں, نبی کے در کے سچے غلام اصحاب کو مان لیں, اولیاء کو مان لیں, علماء حق کی خدمت کریں, نماز و قرآن پڑھیں, اہل بیت کی خوشی میں خوشی کریں, اہل بیت کے غم میں غم کریں. بھائی ارشاد یہی دین ہے. کتنا سوکھا دین, ملا نے اوکھا کر دیا ہے. کتنا سوکھا دین ہے. توحید کا کلمہ پڑھنا, رسالت کی گواہی دینا, اہل بیت کی محبت رکھنا, نبی کے در کے سچے غلاموں کو اپنا آقا ماننا, اولیاء کی خدمت کرنا, علماء حق کی پیروی کرنا, لوگوں کو محبت دینا, نفرت نہ کرنا, کسی کا حق نہ کھانا, ظلم نہ کرنا, جب نہ کرنا, دل نہ توڑنا, اور لوگوں سے محبت سے پیش آنا, نماز و قرآن پڑھنا, کربلا مکہ و مدینہ جانا, اللہ اور اللہ والوں کو راضی کرنا, یہی دین ہے. دعا ہے مالک و مولا اس پاک میلاد کا صدقہ بالخصوص بالعموم تمام مریضوں کو اور بالخصوص ملازم حسین خان کو شفائے کلی, شفائے کاملہ, عاجلہ, نافعہ عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدتا و ابیہا و بالہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک. خداوند متعال آج کا میلاد اپنی بارگاہ حبیب کبریا, بارگاہ حجت خدا میں مقبول و منظور فرما. ہمارے گناہان صغیرہ کبیرہ معاف فرما. پروردگار عالم اہل بیت کی محبت کو سینوں میں جگہ دینے والوں کو مدینہ دکھا دے, مکہ دکھا دے, نجف اشرف کی زیارت کرا دے, کربلا سامرہ کا زوار بنا دے. حاضرین میں سے جن کے دل کے جو نیک ارادے ہیں تکمیل فرما, مقروضوں کے قرض ادا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد صالح, اولاد نرینہ عطا فرما. پروردگار اپنے حبیب کے تصدق سے اس گھر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما. بھائی غلام مصطفیٰ نے حاضری پیش کی, دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اتنے مرد و مستورات اس برادری کے اس میلاد خیرات میں تشریف لائے, اے اللہ ان سب کے گھر والوں کی خیر فرما. ارشاد اماں کیتے ساری دادی کیتے, دادی رسول باش کیتے, دادی ستار کیتے, جنے بیمار ہیں. خداوندہ ستار حسین, ملازم حسین, ارشاد حسین کی والدہ, کوثر عباس کی دادی اماں اور رسول بخش, خداوند ان کو شفاء کلی عطا فرما. ان بزرگوں کا سایہ سلامت فرما. اے اللہ جو اس خاندان کے سادات مومنین مومنات اس جہان سے پردہ کر گئے ان کی بخشش فرما. خداوندہ شمس ماہ لال علی اصغر کے پاک جد نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک آمد, پاک ظہور, پاک نزول کا صدقہ غلام مصطفیٰ, غلام عباس اور جتنے بھی بے اولاد ہیں خداوندہ اولاد نرینہ عطا فرما, اولاد صالح عطا فرما. مالک امام زمانہ کے ناصر منتظر بیٹے عطا فرما. عزادار ماتمی سنجیر سن اولاد عطا فرما. خداوند متعال حاضرین کی شرعی حاجات کی تکمیل فرما. آج کا لنگر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوندہ کوثر عباس کی والدہ کو شفاء کلی عطا فرما. یار محمد خان کو خداوندہ ان کا سایہ اپنے خاندان پہ صدا سلامت فرما, صحت و سلامتی عطا فرما. آج کا لنگر اپنی بارگاہ میں قبول فرما. کوثر عباس, ناصر عباس, مزمل حسین کو خداوندہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. جو ان کے زیر تعمیر ارادے ہیں, ادارے ہیں, ان کی تکمیل فرما. ہم سنی شیعہ بھائیوں کو خداوندہ متفق کو مدحت فرما. قرآن و اہل بیت والا عقیدہ عطا فرما. آل رسول کی غلامی عطا فرما. جس حبیب کا تذکرہ ہوا رہتی دنیا تک ان کی پاک آل کے
قدموں کی خاک بننے کی توفیق عطا فرما، نسبت آل پیغمبر نصیب فرما، ہمارے پاک وارث امام زمان کا ظہور جلدی فرما، شہنشاہ کی آمد سے اہل بیت کو اپنی خوشیاں عطا فرما، سوگ غم مصائب کا خاتمہ فرما، شہزادگان کی خوشیاں دکھا، خاندان نبوت میں اپنی مسرتوں کو نزول فرما، پاک امام زمانہ کی زیارت سے مشرف فرما، ان کے قدمین شریف پروردگار عالم ہمیں اپنے پاک حبیب کا سچا عاشق بنا، محب اہل بیت بنا، خدا مندہ امام حسین علیہ السلام کا غمخوار اور سوگوار بنا۔ اے اللہ شیطان کے چکر سے اور ملا کے مکر سے ہمیں ہمیشہ عطا فرما، ہمارے سہلے عطا فرما، دنیاوی معاملات بہتر فرما، وارث آل محمد کی پاک ذات کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہماری والدہ صاحبہ میٹھی اماں سرکار کے درجات بلند فرما، ان کی نگاہ کرم ہمیں نصیب فرما، پروردگار عالم ہمیں اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما، تفضل عطا فرما، کرم عطا فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات